اردو میں افسانہ نگاری، داستان نگاری ہو یا ناول نگاری یا افسانہ نگاری، یہ تینوں ہی نثری صنف کی تین مختلف شکلیں ہیں اور تینوں ہی بنیادی طور پر ایک ہی خصوصیت کی حامل ہیں، اور وہ خصوصیت ہے ان کی قصہ گوئی۔ تینوں ہی کے اندر تجسس کا ماحول رہتا ہے، یعنی قاری یہ جاننا چاہتا ہے کہ آگے کیا ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ داستان نگاری اور ناول نگاری طویل ہوتی ہے، جبکہ افسانہ نگاری میں طوالت نہیں ہوتی۔ پہلے جب لوگوں کے پاس فرصت تھی تو وہ وقت گزاری کے لیے داستان سنتے تھے یا پڑھتے تھے، لیکن جب زندگی کی مصروفیتیں بڑھیں اور وقت کی تنگی کا احساس ہونے لگا تو طویل داستانوں سے ان کی دلچسپی کم ہونے لگی۔ اس عدم دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ داستانوں کی غیر فطری باتوں پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا اور ایسا ذہنی ارتقاء کی وجہ سے ہوا۔ اس عدم دلچسپی کے نتیجے میں ناولوں نے داستانوں کی جگہ لے لی۔ زندگی کے حقیقی واقعات ناولوں کا موضوع بننے لگے، جو داستانوں کے مقابلے میں کم طوالت رکھتے تھے۔ اسی طرح سے جب مصروفیت میں کچھ اور اضافہ ہوا تو لوگوں کے پاس ناولوں کے پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں رہا اور ذہنی تفریح کے لیے مزید اختصار کی طرف مائل ہوئے، اور اس طرح سے افسانے وجود میں آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید مشینی دور کی عدیم الفرصتی نے اردو افسانے کو جنم دینے اور اس کو ایک مقبول نثری ادبی صنف بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ انگریزی ادب کے مشہور افسانہ نگار ایڈگر ایلن پو نے افسانے کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جو آدھ گھنٹہ سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکے۔ داستان اور ناولوں کے مقابلے میں افسانے کہیں زیادہ مختصر ہوتے ہیں۔ اختصار کی وجہ سے افسانے پوری زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتے، لہذا اس میں زندگی کے کسی ایک رخ یا کردار کے کسی ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے افسانے کی اجزائے ترکیبی کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو ناولوں کے ہوتے ہیں، تاہم کچھ طویل افسانے بھی لکھے گئے ہیں جنہیں اگر ناولیٹ کا نام دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ نقادوں نے افسانے کی تعریف مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ ان کا ایک گروپ افسانے کے تشکیلی عنصر پر زور دیتا ہے تو کسی نے کسی دوسرے عنصر کو غالب قرار دیتے ہوئے اس کی تشریح کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ افسانہ وہ نثری تخلیق ہے جس میں اختصار کے ساتھ ساتھ جامعیت ہو اور کسی خاص مرکزی تاثر پر استوار ہونے کے ساتھ حیات انسانی کا کوئی گوشہ یا عکس پیش کرے، اس کی زبان پر کشش ہو اور انداز تحریر انتشار سے پاک ہو۔ ایک کامیاب افسانہ اسی کو قرار دیا جا سکتا ہے جس کا ماحول اور کردار پلاٹ سے ہم آہنگ ہو، زبان ایسی ہو جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جس میں ہر قسم کے تکرار سے گریز کیا گیا ہو، جس کے مقاصد بلند ہوں اور تحریر میں اتنی جاذبیت اور کشش ہو کہ اختتام تک پڑھنے والے کا تجسس اور دلچسپی برقرار رہے۔ اور یہ تمام باتیں اسی وقت ممکن ہیں جب افسانہ نگار افسانہ کے تمام تشکیلی اجزاء میں توازن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے ساتھ زبان اور بیان پر بھی پوری طرح قادر ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی نفسیات سے بھی پوری طرح واقف ہو، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے افسانہ کے کرداروں کے ساتھ پوری طرح انصاف نہیں کر سکتا۔ اردو میں داستان اور ناول نگاری کا وجود تو پہلے ہی سے تھا، لیکن جہاں تک افسانہ نگاری کا تعلق ہے تو یہ فن یورپ کی دین ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بہت ہی مختصر مدت میں افسانے دیگر تمام اصناف ادب پر حاوی ہو گئے اور زبردست مقبولیت حاصل کی، لیکن وقار عظیم کو اس نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے
کہ مثنویوں، داستانوں اور کہانیوں کی شکل میں افسانے پہلے ہی سے ہندوستانی ادب میں موجود تھے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ یہ افسانہ جدید ترین افسانوں کے مقابلے میں بہت ناقص تھے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے اور اسے مدلل بنانے کے لیے وہ افسانہ آزاد اور باغ و بہار کی مثال پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے بعض اجزاء کو الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کے اندر بعض جگہ مختصر افسانہ چھپا ہوا نظر آئے گا۔ افسانہ کے اجزائے ترکیبی کے سلسلے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حال تک پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر اور وحدت تاثر کے بغیر کسی افسانے کا تصور بھی ممکن نہ تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب بغیر پلاٹ کے افسانے لکھے جانے لگے، بغیر کسی مرکزی کردار کے کہانیاں لکھی گئیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ نقطۂ نظر صرف افسانہ ہی نہیں بلکہ سارے ادب کے لیے سخت مہلک ہے۔ کچھ لوگ وحدت تاثر کے بھی قائل نہیں ہیں، چنانچہ اسی بنیاد پر اب تجریدی اور علامتی افسانے بھی لکھے جانے لگے ہیں۔ افسانوں سے متعلق اس نقطۂ نظر کی بحث میں گئے بغیر پلاٹ، کردار، ماحول، اسلوب، نقطۂ نظر، وحدت تاثر اور آغاز و اختتام کے تعلق سے کچھ باتوں کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ مختصر افسانے میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس میں بالعموم ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، اسی سے افسانہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر ترتیب قائم کر لی جاتی ہے تو افسانہ نگار ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، مرکزی خیال پر اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے اور وہ غیر ضروری تفصیلات سے بھی گریز کرتا ہے۔ اگر پلاٹ سادہ اور غیر پیچیدہ ہو تو قاری کا ذہن الجھتا نہیں ہے۔ پلاٹ کی طرح افسانوں میں کردار کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ افسانوں میں جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ کسی کردار سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افسانوں میں کردار نگاری کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کردار نگاری افسانہ کی جان ہوتی ہے۔ افسانہ نگار جتنا کامیاب کردار نگار ہوگا، نفسیات انسانی کا جتنا ماہر ہوگا، اتنا ہی بہترین افسانہ لکھے گا۔ افسانوں میں ماحول اور فضا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ماحول کی تصویر کچھ اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ وہ فضا بھی ابھر آئے جو افسانہ نگار پیش کرنا چاہتا ہے۔ تاہم یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ پورے افسانے میں ماحول کی یکسانیت کو برقرار رکھا جائے، اس میں ضرورت کے مطابق تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کردار نگاری کی طرح افسانوں میں نقطۂ نظر کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ زندگی سے متعلق ہر افسانہ نگار کا کوئی نہ کوئی نقطۂ نظر ضرور ہوتا ہے، چنانچہ اس کی تخلیق بھی اسی نقطۂ نظر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نذیر احمد اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہندوستانی انگریزوں کی نقل کریں، چنانچہ ان کا ناول ابن الوقت ان کے اسی نقطۂ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح منشی پریم چند ہندوستانی معاشرہ کی خستہ حالی اور غلط رسم و رواج سے دکھی رہتے تھے، چنانچہ ان کے ناولوں اور افسانوں میں یہ نقطۂ نظر بہت ہی واضح نظر آتا ہے۔ افسانوں کی کامیابی، مقبولیت یا عدم مقبولیت کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اس کا اسلوب کیسا ہے۔ چونکہ افسانہ بالعموم مختصر ہوا کرتے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دی جائے۔ افسانوں کے اندر جو مکالمے ہوتے ہیں ان سے بھی مختلف کرداروں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان مکالموں کا مختصر اور برمحل ہونا بھی ضروری ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس کردار کی زبان سے مکالمے ادا کرائے جا رہے ہیں وہ اس کے کردار سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ایک کامیاب افسانہ کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے اندر وحدت تاثر ہو، یعنی اسے پڑھنے والے کے دل پر کوئی ایک ہی تاثر پیدا ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ افسانہ کا ایک حصہ پڑھنے کے بعد وہ حیرت زدہ ہو جائے اور اس کا دوسرا حصہ اسے خوف میں مبتلا کر دے، اور تیسرا حصہ اسی کے اندر خوشی اور مسرت کے چند جذبات پیدا کر دے۔
مزید برآں افسانوں کا آغاز اور اختتام بھی ایسا ہو کہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے والے کا تجسس برقرار رہے۔ نیا افسانہ عہد حاضر کی پرپیچ مہم اور حیران کن زندگی کا ایک اشتہارہ بن گیا ہے۔ نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں۔ علامتی افسانہ نگاری نے اردو افسانے کو نئی جہت سے آشنا کیا ہے۔ ان افسانوں میں عدم تحفظ، تنہائی، بے بسی، بے یقینی، ذات کی گمشدگی اور بھری دنیا میں تنہا ہونے کے احساس جیسے موضوعات کو سمویا گیا ہے۔ یہ افسانے پرانے افسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ تجربے کے نام پر موجودہ افسانوی ادب میں فنی اعتبار سے کچھ ناقص افسانے ضرور شامل ہو گئے ہیں، جن میں افسانے کا کہانی پن علامتوں کے الجھاوے میں کھو گیا ہے، لیکن بعض افسانہ نگاروں نے زندگی کی نئی معنویت کے اظہار میں فن کے سرے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان افسانہ نگاروں سے اردو افسانے کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔